تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 64 سے 66 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے اس لیے ایمان نہیں لاتے، اور چونکہ ایمان نہیں لاتے اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے محروم رہتے ہیں، اور اپنی 10 گنا زیادہ تعداد کے باوجود مسلمانوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں ضمنی طور پر یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ ہو تب بھی مسلمانوں کے لیے مقابلے سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اس حکم کی تخفیف فرما دی گئی، اور تخفیف یہ فرمائی گئی کہ اگر مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے دگنی ہو تو پیچھے ہٹنا جائز نہیں، البتہ اگر تعداد اس سے زیادہ ہو تو پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح ان آیات نے اس حکم کی تفصیل بیان فرما دی جو پیچھے آیت نمبر 15 اور 16 میں دیے گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔